وزیر اعظم کون بنے گا، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جی، بالکل ضروری ہے اور اس کی طرف سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور 5 نام ایسے سامنے آ چکے ہیں جو وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ شہاب الدین صاحب، مخدوم شہاب الدین صاحب، قمر الزمان قاہرہ صاحب، مہتاب عباسی صاحب، فضل الرحمان صاحب، یہ لوگ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نام جو کہ وڈرا کر لیا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے، پھر نکل جاتا ہے، وہ ہے مخدوم شہاب الدین صاحب کا۔ ایک کامنٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا، ایک ایسے شخص کا کامنٹ ہے جو صدارتی محل سے نکلا اور اس نے کہا کہ جناب مخدوم شہاب الدین صاحب کو اگر اڈیالہ جیل بھی بھیج دیا جائے تو تب بھی ان کو وہیں سے حلف اٹھوائیں گے۔ ویسے ان پہ الزامات ضرور ہیں لیکن کوئی چیز ابھی تک پروف نہیں ہے۔ تو آپ کمٹمنٹ سمجھ سکتے ہیں کہ مخدوم صاحب کے ساتھ کتنی ہے، وہ کس طریقے سے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں سب لوگ پریزیڈنسی سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اڈیالہ جیل میں بھی مخدوم شہاب الدین صاحب چلے گئے، جیسے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جناب ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، گرفتار کرنا چاہیے، لیکن جو بھی وہ سپریم کورٹ نے کہا جی، لیکن اس میں کمٹمنٹ آپ کے سامنے ضرور آتی ہے جو مخدوم صاحب کے ساتھ نظر آ رہی ہے پریزیڈنسی کی، وہ یہ ہے کہ اگر ان کو اڈیالہ جیل بھی بھیج دیا جاتا ہے تو اڈیالہ جیل سے بھی حلف اٹھوائیں گے۔ یہ ہے مخدوم شہاب الدین صاحب کے بارے میں کامنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، ایک ایسی شخصیت کے جو پریزیڈنسی سے نکلی اور اس کے ساتھ گفتگو ہوئی اور اس نے یہ کامنٹ دی۔ قاہرہ صاحب اس وقت بہت عروج پہ جا رہا ہے جی، قاہرہ صاحب کا نام، لیکن اس پہ اختلافات ضرور ہیں اور وہ ہیں چودھری برادران کے۔ چودھری برادران میں سے پرویز الہی صاحب جو کہ ابھی واپس آئے ہیں لندن سے سرجری کروا کے، وہاں پہ ان کو نون لیگ کے بہت سے لوگ ملے، انہوں نے بھی ان کی خیریت دریافت کی، اور ایک چیز جو سامنے آئی جو شاید میڈیا نے ابھی تک پک اپ نہیں کی تھی، وہ یہ تھی کہ سابق پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب بھی ان سے ملنے کے سرجری سے پہلے اور سرجری کے بعد بھی۔ نون لیگ کی شخصیات جو تھیں وہ بھی ان سے ملی وہاں پہ اور انہوں نے بھی ان کی خیریت دریافت کی۔ پرویز الہی صاحب واپس آ چکے ہیں اور پرویز الہی صاحب بھی کچھ نہ کچھ عہدہ چاہتے ہیں، کیونکہ پریزیڈنسی میں ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں باقی لوگوں کی نہیں بات کروں گا، صرف ایک کی بات کروں گا جو ایک بہت اہم شخصیت who is calling the shots، وہ بیٹھی ہوئی ہے پریزیڈنسی میں، اور پرویز الہی صاحب کی فیملی سے، چودھری برادران سے ریلیٹڈ بھی ہے۔ زیادہ تر سکرین پہ نظر نہیں آتی وہ شخصیت، لیکن وہ ان کے لیے بہت خیر خواہ ہیں ان کے، اور ان کے لیے بڑے اچھے ان کے خیالات ہیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم نہ بھی بن سکے، جیسے کہ نہیں ہوا، ان کے کاغذات نہیں جمع ہوئے، لیکن ان کو کوئی نہ کوئی اہم عہدہ پرویز الہی صاحب کو ملنا چاہیے۔ مہتاب عباسی صاحب کیا کریں گے جی، فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو سامنے آئی وہ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹر پہ ایک کامنٹ تھا جی، اور اس میں کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شیروانی میں کیسے لگیں گے۔ بڑا اچھا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے مریم نواز صاحبہ کا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب شیروانی میں کیسے لگیں گے۔ اینی ویز شیروانیاں بہت سی سلی اور سل رہی ہیں، اور ٹویٹ جو ہوا جی مریم نواز صاحبہ کا، اور انہوں نے ایک کامنٹ دیا، اس کو بڑا لائٹلی لینا چاہیے، کوئی پرسنل کامنٹ نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کا، یہ ایک بڑا لائٹ کامنٹ ہے اور اس کو ضرور ایک اچھے سینس میں لینا چاہیے، اس پہ کوئی پرسنل بات نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی ویسے مولانا کو شیروانی میں دیکھا بھی نہیں، اور مولانا کو اگر شیروانی پہننی پڑ گئی تو وہ کیسے لگیں گے، واقعی بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ ہے مریم نواز کا۔ اس کے علاوہ کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا جی، الزامات لگ رہے ہیں نون لیگ پہ، نون لیگ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں، لیکن ہمیں جو رپورٹس مل رہی ہیں اٹس دا ادر وے راؤنڈ، اور وہ ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت والوں نے بوریوں کے منہ کھول دیے ہوئے ہیں
اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر بن جائے. میجورٹی ان کے پاس ہے, حکومت کے پاس, بنا سکتے ہیں اپنا کینڈیڈیٹ, لیکن بڑی ٹف بات ہے اس وقت, بڑی مشکل فیصلہ ہوگا قاہرہ صاحب یا مخدوم شہاب الدین صاحب. اگر تو پھر کنفرنٹیشن کرنی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ تو وہ تو ہونی ہی ہونی ہے ہر صورت میں, چاہے قاہرہ صاحب بن جائے یا مخدوم شہاب الدین صاحب بن جائے, کنفرنٹیشن تو ہونی ہی ہونی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ, کیونکہ سپریم کورٹ میکسیمم 2 سے 2.5 ہفتوں کے اندر اندر پھر پوچھے گی, جو بھی نیا وزیر اعظم بنے گا اس سے ضرور پوچھے گی کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے, اب آپ خط لکھ سکتے ہیں سوئس اتھارٹیز کو یا نہیں لکھ سکتے, یا کیا کرنا چاہتے ہیں. جس پہ کامنٹ جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہی ہے, جس کی انڈیکیشن صدر مملکت بھی دے چکے ہیں بار بار, وہ یہی کامنٹ آ سکتا ہے کہ نہیں جی میں خط نہیں لکھ سکتا. تو پھر جب نہ ہوگی نئے وزیر اعظم کی طرف سے تو پھر ان کو بھی گھر جانا پڑے گا, اور ان کو گھر جانے میں جیسے گیلانی صاحب کو بڑا عرصہ لگ گیا اور بڑا ڈریگ ہو گیا کیس, میرے خیال میں اتنا ڈریگ نہیں ہوگا کام, اور 2 مہینے یا میکسیمم 2.5 مہینے کے اندر اندر نئے وزیر اعظم بھی گھر چلے جائیں گے. سو بڑے شارٹ سپین کے لیے نئے وزیر اعظم بنایا جائے گا جی, اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, اور سپریم کورٹ ضرور پوچھے گی کہ سوئس اتھارٹیز کو خط لکھیں گے نئے وزیر اعظم یا نہیں لکھیں گے, جس پہ اگر نہ ہوگی, جو کہ عین ممکن ہے کہ نہ ہو, اور اس کے بعد وہ بھی گھر جائیں گے, اور اس میں 2 سے 2.5 ماہ لگ سکتے ہیں. کل بھی ایک چیز پہ میں زور دیتا رہا اور آج بھی اسی پہ میں زور دینا چاہوں گا. کیا وجوہات ہیں کہ پنجاب کے ساتھ ایک اسٹیپ برادرلی ایٹیٹیوڈ ہے رکھا ہوا گیا, اور کیا یہ سازش ہے؟ یہ سازش کیا ہے؟ یہ سازش یہ تو نہیں ہے کہ جناب جان بوجھ کے نون لیگ والے نہیں چاہتے کہ بجلی آئے پنجاب میں, یا اس میں ساری کی ساری سازش جو ہے وہ سینٹر کی ہے. سو جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا, کل بھی میں نے ذکر کیا, اس میں یہی چیز سامنے لائے کہ اگر پروونسز نے بجلی پیدا کرنی ہے, جو کہ ابھی کانفرنس ہوئی انرجی کانفرنس میں جو ڈیسائیڈ ہوا تھا, اور اس میں جو مکمکا ہوا وہ یہی تھا کہ پروونسز جو ہے وہ بجلی خود بنائیں گے, لیکن پروونسز بجلی نہیں بنا سکے, اور اس کی وجوہات بڑی ضروری ہے جاننا کہ پنجاب نے, صرف پنجاب کی اگر بات کر لی جائے تو پنجاب نے بجلی کیوں نہیں بنائی جی, کہ اس کے 4 ٹیئرز ہیں, اور 4 ٹیئرز میں سے زیادہ تر ٹیئرز, زیادہ سٹیپس جو ہیں وہ ابھی تک سینٹر کے اپنے ہاتھ میں ہیں. تو پھر بجلی کیسے بنے گی؟ چاہے سینٹر والے کہتے رہے جی کہ 9 ارب یا 10 ارب روپے ہم نے دے دیے ان کو وقتاً فوقتاً پنجاب والوں کو, لیکن انہوں نے جان بوجھ کے بجلی نہیں بنائی. تو اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, سینٹر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ خود چاہتی ہے کہ بجلی نہ ملے پنجاب والوں کو, یہ الزام ہے سینٹر کا. لیکن اگر پنجاب والوں کو بجلی خود نہیں دے رہی گورنمنٹ, تو پھر اس کی وجوہات کیا؟ یہ بڑی ڈینجرس گیم ہے. اینی ویز بات کریں گے, میرے ساتھ موجود ہے ثناء اللہ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب. ان سے میں جاننا چاہوں گا کہ نیا وزیر اعظم جو بھی بنے گا اس میں نون لیگ اس کو کیسے لے گی, نون لیگ کیا کرے گی اس کے بارے میں, اور نون لیگ کا پہلے دن سے ان کے ساتھ رویہ کیا ہوگا, اور کیا ان کے ساتھ چلیں گے یا نہیں چلیں گے نون لیگ والے, یا پہلے روز سے ہی ان کے خلاف ایک مہاذرائی شروع ہو جائے گی نون لیگ کی طرف سے. جی السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. رانا ثناء اللہ صاحب ایک بات بتائیے, مخدوم شہاب الدین صاحب بنتے ہیں وزیر اعظم, یا قاہرہ صاحب بنتے ہیں, یا راجہ پرویز اشرف صاحب بنتے ہیں جی وزیر اعظم, کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے, یا مہتاب عباسی صاحب بن جاتے ہیں, یا فضل الرحمان صاحب بن جاتے ہیں, آپ کی پارٹی کے علاوہ اگر کوئی بندہ بن جاتا ہے, آپ کی پارٹی کے پاس تو میجورٹی نہیں ہے, لیکن الزامات بہت لگ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی بوریوں کے منہ کھول دی ہیں, لیکن اگر کوئی اور پارٹی کا کینڈیڈیٹ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ چلیں گے, یا پہلے روز سے مہاذرائی شروع ہو جائے گی؟ دیکھیں رانا صاحب, معاملہ اس طرح سے ہے کہ وہ جس طرح سے ایک شعر ہے نا کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں,
تو پیپلز پارٹی میں وہ آدمی جس کے خلاف کرپشن کے اچھے الزامات ہوں، پچھلا کرمنل ریکارڈ ہو، اور اس کے متعلق یہ وثوق سے کہا جا سکے کہ کرپشن میں جو ہے یہ کافی بہتر انداز سے جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے، تو وہی جو ہے وہ پیا کے نزدیک جو ہے نا وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے. تو اس لیے ان تینوں میں سے جو ہے میرا خیال ہے کہ شہاب الدین صاحب یہ تازہ انہوں نے یہ وہ انفرین کا جو سکینڈل تھا تو اس میں کافی بہتر پرفارمنس رہی ہے ان کی. تو میرا خیال ہے کہ شہاب الدین صاحب کے ذمے ہی یہ کورا جو ہے وہ نکلے گا. ویسے بھی ان کے ورن شرن جو ہے وہ ان کے پیچھے پھر رہے ہیں، تو ایسا ہی آدمی میرا خیال ہے آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ جی کوئی بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو کسی کو دینے کے لیے ایک ڈیلا نہیں ہے. ہمارا تو سیدھا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جس کا یہ نظریہ ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ منتخب ہونے والا وزیر اعظم فوری طور پہ ملک میں جنرل الیکشن کا اہتمام کرے، اس ملک کے 18 کروڑ عوام کو موقع دے کہ وہ فریش مینڈیٹ دیں، اور جس پارٹی کو جس لیڈرشپ کو چاہیں اس کے ہاتھ میں اپنے ملک کی جو ہے وہ باغ دوڑ دیں. جو یہ چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. ہمارا تو یہی یک نجاتی ایجنڈا ہے، اور اس میں کوئی کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ لین دین نہیں ہے. جو کامنٹ جو میں نے شیئر کیا اپنے ویورز کے ساتھ رانا صاحب، میرے خیال میں اس پہ میں بھی اسٹریس کر رہا ہوں، اسی نام پہ میں بھی اسٹریس کر رہا ہوں، مخدوم شہاب الدین صاحب پہ. اور آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے پچھلے دور میں، چاہے وہ ایفیڈنٹ کیس ہو یا جو بھی ہو، اور اس میں اس پرفارمنس ان تینوں کی اگر پرفارمنس کو اگر آپ نمبر 1 نمبر 2 3 کریں تو نمبر 1 پہ شہاب الدین صاحب ہے، نمبر 2 پہ راجہ پرویز اختر صاحب نے بھی رینٹل پاور پروجیکٹ میں اچھا کام دکھایا تھا، اور اس کے بعد جو کائرہ صاحب ہے ان کا ویسے نمبر 30 ہی بنتا ہے ان میں سے. چلے تو اس کا مطلب یہی ہوا جو میں سمجھ رہا ہوں کہ مخدوم شہاب الدین صاحب کا نام قرہ نکل آئے گا. اور جو کہہ رہے ہیں پریزیڈنسی سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر مخدوم شہاب الدین صاحب کو اڈیالہ جیل میں ہی جانا پڑا تو وہیں سے ہم ان کو حلف اٹھوا دیں گے. تو بات وہی ہوئی کہ پرفارمنس کی بنا پہ اڈیالہ جیل سے بھی ان کو حلف اٹھوایا جا سکتا ہے. یہی بات ہے نا رانا صاحب؟ جی بالکل. میری یعنی اسیسمنٹ کے مطابق تو مخدوم شہاب الدین صاحب جو ہیں وہ یعنی ان کا نمبر 1 بنتا ہے. باقی آگے فیصلہ تو خیر جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. اچھا میرا خیال ایسے ہی ہے. ایک چیز جو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی والے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اڈیالہ جیل اگر چلے بھی گئے، اڈیالہ جیل تو فال کرتا ہے پنجاب میں، تو آپ کی جورسڈکشن بن جائے گی اور وہاں پہ آپ ان کا خیال تو رکھیں گے نا؟ دیکھیں جی بالکل خیال تو رکھا جانا چاہیے اور رکھا جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اس ملک میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں سب نے، اور اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور میں یہ بالکل اس بات کو تسلیم کروں گا کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس جمہوریت کو لانے کے لیے جو ہے وہ بہت قربانیاں دی ہیں. تو اب اس جمہوری سفر کو، اس ڈیموکریٹک پروسیس کو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ڈسکریڈٹ نہ کیا جائے. اگر یوسف رضا گیلانی صاحب 26 تاریخ کو یا اس کے بعد وہ اپیل کرتے اور اپیل کے اوپر اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا اور وہ اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے تو میرا خیال ہے کہ شاید اس جمہوریت کی جو ہے وہ کوئی خدمت ہوتی. اور اب بھی اگر اڈیالہ جیل جو ہے وہ وزیر اعظم کے راستے میں نہ آئے تو وہ ایک بہتر قدم ہوگا اس ملک کے لیے بھی، اس قوم کے لیے بھی اور جمہوریت کے لیے بھی. اچھا شہاب الدین صاحب چلیں اڈیالہ جیل جاتے ہیں یا نہیں جاتے جی وہ تو خیر بعد کی بات ہے، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ شہاب الدین صاحب کی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پرفارمنس ہوگی. جو بات میں کل بھی سوال میں نے اٹھایا تھا آج بھی میں وہ سوال اٹھانا چاہوں گا رانا صاحب، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کتنا عرصہ دے گی، کتنی مہلت دے گی نئے وزیر اعظم کو پوچھنے کے لیے، پوچھا جائے گا اس سے کتنے عرصے میں کہ جناب آپ سوئس اتھارٹیز کو خط لکھیں گے یا نہیں لکھیں گے. کتنا ٹائم آپ کے خیال میں سپریم کورٹ دے گی؟ آپ ایک پروفیشنل لائر بھی ہیں.
دیکھیں رانا مبشر صاحب، جو سپریم کورٹ کا اس حصے میں ٹریک ریکارڈ رہا ہے یا جو انہوں نے جس طرح سے انہوں نے پہلے پروسیڈ کیا ہے، اگر اس کا اندازہ کریں تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے بھی میکسیمم ریسٹرینٹ سے کام لیا ہے۔ این او کا فیصلہ جو آئے کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ یعنی جو ہے وہ مرحلہ آیا کہ جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ خط لکھیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے خط نہیں لکھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایڈوائز جو ہے وہ درست نہیں ملی، تو سپریم کورٹ نے دیر اینڈ دین ان کو کہا کہ چلیں پچھلی بات جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اب لکھ دیں۔ لیکن جب اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ انکار کیا تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے توہین عدالت میں، کیونکہ توہین عدالت تو آن دی فیس تھی، اب اس سے تو جو ہے وہ آگے پیچھے ہوا نہیں جا سکتا تھا، تو سپریم کورٹ نے جس طرح سے وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ سنایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی ریسٹرینٹ بھی تھا، گریس بھی تھی، اور پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے تقدس کا بھی کافی حد تک خیال تھا کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا، سزا ان کو ہو گئی، لیکن اگلی بات جو ہے وہ کلیئر نہیں کی، بلکہ اس کو چھوڑ دیا کہ وہ جائے اسپیکر کے پاس اور اسپیکر جو ہے وہ اس کو آگے جو ہے وہ پروسیڈ کریں۔ ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ اپیل کرتے، لیکن انہوں نے اپیل کا موقع جو تھا وہ گنوا دیا، اور اس کے بعد جب پھر اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ چیلنج ہوئی تو ان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتی، اور اس طرح کی مثالیں موجود ہیں ود ان دی کنٹری بھی اور آؤٹ سائڈ دی کنٹری بھی کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے یا عدالت عظمیٰ جو ہے اس کے فیصلے کو اسپیکر یا جو چیئرمین سینٹ ہے وہ اس کو اوور رول جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ نے کو 5 دن اس کی سماعت ہوئی ہے، 5 میں سے 3 دن جو ہے وہ ان کو مسلسل کہتے رہے کہ بھئی آپ اپیل کر لیتے، بھئی آپ اپیل کر لیتے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اپیل اب بھی ہو سکتی ہے، 30 دن کی ڈیلے ہے نا، یا کوئی 5 ہفتے کی ڈیلے ہے، یہاں پہ تو کئی سال کی جو ہے وہ ڈیلے کنڈون ہوئی ہے کسی سزا کے خلاف جب کسی جو ہے وہ ملزم نے اپیل کی ہے، تو اگر یہ اپیل کر لیتے تو میرا خیال ہے کہ کم از کم ان کا 1 مہینہ اور گزر جاتا۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا جلدی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہے فوری طور پہ جو ہے وہ گھر بھیج دیا جائے۔ تو اس صورتحال میں رانا مبشر صاحب میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ پوچھے گا تو ضرور، لیکن اس میں شاید وقت جو ہے وہ اتنا ان کو مل جائے کہ انہیں جو ہے وہ جو نیکسٹ جنرل الیکشن ہے یہ اس کو باعزت طریقے سے اچھے طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کر کے جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ لا سکیں۔ لیکن اگر انہوں نے یہ سوچا ہوا کہ ہم نے آخری دن تک اور آخر تک جو ہے وہ اسی طرح سے چلنا ہے، تو پھر وہ ان کی اپنی ثواب دید ہے، اس کے اوپر پھر ان کو ہم تو کہہ سکتے ہیں، مجبور تو نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں اپیل نہ کرنے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے رانا صاحب کہ میرے خیال میں وزیر اعظم خود بھی تھک چکے تھے، وہ چاہتے یہ تھے کہ وہ کوئی موسیقی سن لیں، اور ناہید اختر صاحبہ کا جو گلا ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، تو شاید وہ کوئی گانے شانے سننا چاہتے ہو، اس لیے شاید اپیل نہیں کی ان کے پاس۔ تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے گانا سننے پہ کون سی پابندی ہے جی؟ میرے خیال میں وہاں پہ ٹائم نہیں ملتا نا، وہاں پہ تو بڑا مصروفیت بڑی ہوتی ہے، تو اس لیے شاید ان کے پاس ٹائم نہ ہوتا۔ ویسے دوسرے کاموں کے لیے ٹائم تو تھا ان کے پاس، کافی چیزیں باہر آ رہی ہیں، لیکن اینی ویز ڈونٹ یو تھنک رانا صاحب کے ابھی جو وزیر اعظم ہیں جو بھی بنتے ہیں وہ بھی تو خط نہیں لکھیں گے، وہ بھی یہی کریں گے۔ ایک اور محاذر آئی ہے، اور جس طریقے سے جو نام آ رہے ہیں سامنے، جیسے مخدوم شہاب الدین صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب جن کو راجہ رینٹل بھی کہا جاتا ہے وہ ہیں، تو ان دونوں کے نام سامنے لانے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کو بتانا ہے کہ جو بھی فیصلہ یا جو بھی کامنٹس یا جو بھی رائے سپریم کورٹ کسی بندے کے خلاف رکھتی ہے اس کو ہی حکومت سامنے لے کے آئے گی، جان بوجھ کر کیوں؟ نہیں، اس میں رانا مبشر صاحب بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں طے ہو چکی ہیں، لیگلی بھی اور سرکمسٹانسز کے حساب سے بھی۔ اب پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آدمی بطور وزیر اعظم آئے گا وہ خط نہیں لکھے گا، کیونکہ اگر وہ خط لکھے گا تو پھر جو ہے یہ اتنی جو ہے وہ رسوائی اور اتنی مصیبت مشکل، تقریباً یہ آپ کے سامنے ہے کوئی 1.5 سال سے جو سلسلہ چل رہا ہے،
تو اس لیے پیپلز پارٹی کو تو اب پولیٹیکلی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ جو ہے وہ خط لکھیں. اور میرا ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میرا یہ اندازہ ہے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ بالکل سر پہ ہے، تو وہ اس قسم کی جو ہے وہ لوز گیم جو ہے وہ نہیں کریں گے. وہ خط تو جو ہے وہ کم از کم نہیں لکھیں گے. لیکن یہاں پہ صورتحال دوسری طرف بھی ایسی ہے. سپریم کورٹ نے بھی جو چیزیں طے کر دی ہیں، سپریم کورٹ بھی ان چیزوں کو ریورس نہیں کر سکتا. سپریم کورٹ بھی اب پیچھے نہیں ہو سکتا. ہر چیز جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے. اسے بھی یہ کہنا ہوگا اور انکار جواب کی صورت میں اسے بھی وہی کرنا ہوگا جو پہلے جو ہے وہ کیا ہے. تو اس لیے اب یہ تو ایک سیٹ جو ہے وہ ایک پرنسپل یا جو صورتحال ہے، اس میں تو اب کوئی تبدیلی میرا خیال ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کے بھی پاس نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کو بھی آئین اور قانون اور رولز جو ہیں وہ اجازت نہیں دیتے اس بات کی. ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے رانا صاحب وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ابھی نئی سرجری کروا کے آئے ہیں واپس لندن سے، اور وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کے اکثر لوگ ایسے ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ بھی ان سے جا کے ملے ہیں. ان کی تیمارداری کی ہے انہوں نے. یہ نہیں کہ کوئی پولیٹیکل اینگل ہے اس چیز میں، لیکن تیمارداری کی ہے. سابق صدر پرویز مشرف بھی پرویز الہی صاحب کو ملے، سرجری سے پہلے بھی، سرجری کے بعد بھی. اور ابھی جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کے بہت خیر خواہ موجود ہیں پریزیڈنسی میں، اور ایک شخصیت ایسی ضرور وہاں پہ موجود ہے who is calling the shots in the presidency، اور وہ بھی ان کے رشتہ دار ہیں چودھری برادران کے. اور وہ چاہتے یہ ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی عہدہ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز انہیں دے دی جائے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کا کیا خیال ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم خیال والے بھی آ کے مل چکے ہیں. تو پھر ڈونٹ یو تھنک کہ پرویز الہی صاحب ول بی ایبل ٹو گیدر مور سیٹس، یا ان کی حمایت میں لوگ زیادہ آ جائیں گے، پارلیمنٹیرین زیادہ ان کے ساتھ مل جائیں گے؟ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی بیٹھا ہے کسی کرسی میں جا کے وہ لے آتا ہے، اچھے خاصے لوگ کھینچ کے لے آتا ہے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں، اس میں جہاں تک چودھری پرویز الہی صاحب کا تعلق ہے، وہ پہلے بھی سینئر وزیر ہیں، اور سینئر وزیر جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اگر آپ یہ اس کو رولز کو امینڈ کر کے ڈپٹی پرائم منسٹر کہنا شروع کر دیں تو وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن اب اس سے فرق نہیں پڑے گا. کیوں لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں ضم ہو چکی ہے. یہ اکٹھے ہی رہیں گے اور اکٹھا ہی الیکشن لڑیں گے. اس میں اب نہ کوئی اضافہ ہونا ہے، نہ کوئی ادروائز جو ہے وہ کمی ہونی ہے. کیونکہ جب چودھری برادران نے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کا جو فیصلہ جو ہے وہ کیا، تو اسی وقت ان کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی طور پہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے. تو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ اختلاف کیا، جسے آپ ہم خیال گروپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ اب واپس نہیں جائیں گے ان کے پاس، اور اب پیپلز پارٹی کے ساتھ چودھری برادران کا یا پی ایم ایل کیو کا جو اتحاد ہوا ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اب الیکشن جو ہے یہ اسی صورت میں جو ہے یہ کنٹیسٹ کریں گے. باقی وہاں پہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے سے یا سینئر منسٹر بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. نیا سیٹ اپ آتا ہے، اگر انٹرم سیٹ اپ آتا ہے رانا صاحب، تو آپ کے خیال میں کس قسم کا وزیر اعظم ہونا چاہیے؟ اور کیا آپ لوگ اسرٹ کر سکیں گے اپنے نام پہ، اگر جو سجیسٹ کرتے ہیں آپ نام؟ دیکھیں، اگر یہ نیا سیٹ اپ آتا ہے، جو نیا پرائم منسٹر آتا ہے، ہم تو اس سے یہی ایکسپیکٹ کریں گے، اور وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ ملک کو اس وقت جو بحرانی کیفیت ہے، جو پولرائزیشن ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، باقی اور بے شمار مصیبتیں ہیں، اب ان سب کا میں ذکر کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا، کہ وہ فوری طور پہ اس ملک میں فری فیئر الیکشن کروانے کی جو ہے وہ انتظامات کرے. ایک ایسا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو سب کے لیے قابل قبول ہو، اس کو ان پلیس کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اسی میں اس ملک کی جو ہے وہ بقا ہے، اسی میں اس ملک کا فائدہ ہے، اسی میں اس ملک کے 18 کروڑ عوام کا جو ہے وہ فائدہ ہے. ہم تو بالکل اس قسم کا ہی جو ہے وہ وزیر اعظم چاہیں گے. اور اگر پیپلز پارٹی یا پریزیڈنٹ ہاؤس والے جو ہیں
وہ بھی یہ یعنی میں بات اپنی طرف سے کر رہا ہوں، ابھی اس میں پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، نہ پارٹی نے اس پوزیشن کو جو ہے وہ ڈسکس کیا، لیکن میں اپنے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں، میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ہاؤس والے آج یہ بات کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، مل کے پرائم منسٹر جو ہے وہ لے آتے ہیں، پرائم منسٹر ود ان سچ اینڈ سچ ٹائم جو ہے اگلے معاملات کو طے کر کے جو ہے وہ اس ملک میں جنرل الیکشن جو ہے وہ ہوں گے، پبلک کمٹمنٹ کریں، لوگوں کے سامنے کمٹمنٹ کریں، پکی کمٹمنٹ کریں، پہلے والا وعدے والی بات نہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ کنسنسس وزیر اعظم جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور ان پانچوں میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو میرا خیال ہے کہ شاید دونوں طرفین کو جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے وہ کون اس سا ہے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وہ کون سا رانا صاحب؟ میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے اوپر جو ہے یہ بات، اگر یہ چیزیں طے ہو جائیں جو میں باتیں کر رہا ہوں جی، تو مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ موقع دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مطلب انٹرم سیٹ اپ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پرائم منسٹر بنانے پہ آپ لوگ متفق؟ نہیں، انٹرم سیٹ اپ میں نہیں، ہاں، وہ صرف پرائم منسٹر الیکٹ ہوں گے اور وہ ایڈوائز کریں گے پریزیڈنٹ کو کہ جی اسمبلیاں جو ہے وہ توڑ دی جائیں اور انٹرم سیٹ اپ ان پلیس کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ مولانا جو ہیں ان کی اپنی جماعت ہے، مولانا تو خود الیکشن لڑنا ہے، انٹرم سیٹ اپ میں تو آ ہی نہیں سکتے وہ۔ میں اسی لیے میں پوچھ رہا تھا، میں نے کہا شاید آپ انٹرم کی بات کریں۔ میں ران صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ ایک میں کال لے لوں جی، سینیٹر زاہد خان صاحب ہے، اے این پی سے ان کا تعلق ہے جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اچھا چلیں، اسفندیار ولی صاحب کیوں نہیں بن سکتے پرائم منسٹر؟ دیکھیے جی، ہم نے اللہ نے ہمیں شعور دیا، عقل دیا ہے، اگر عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا ہے تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم پرائم منسٹر بنے؟ ہم 13 ممبر پہ تو ہم یہ جائز نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر بنے۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے، آپ جائز نہیں سمجھتے کہ آپ پرائم منسٹر بنے۔ نئے وزیر اعظم کو کہا جائے گا سپریم کورٹ کی طرف سے بہت جلد کہ جناب وہ بھی خط لکھیں، اور اگر وہ خط نہیں لکھیں گے تو ان کو بھی جلد ہی گھر جانا پڑے گا۔ تو اس پہ آپ لوگ کیا تیار ہیں مینٹلی جی؟ کیونکہ آپ پارٹی کے ساتھ ہیں، حکمران پارٹی کے ساتھ ہیں آپ لوگ۔ دیکھیے یہ تو جی قبل از وقت بات ہے، جب آئے گا اور بنے گا۔ دیکھیے ایک بات واضح ہے کہ کیا پیپل پارٹی کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ کیا اس سپریم کورٹ نے اس آرڈر میں یہ بھی نہیں کہا ہے کہ جی پریزیڈنٹ دوسرے وزیر اعظم کو نامینیٹ کرے یا دوسرے وزیر اعظم کے لیے انتخاب کرا دے؟ یہ بھی لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا؟ اگر یہ لکھا گیا ہے تو چونکہ دیکھیے جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ عوام جس کو مینڈیٹ دیتا ہے اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، اور وہ کتنا عرصہ ہوگا؟ اب 4 یا 4.5 سال تو گزر گئے، 5 سے تو 6 مہینے ہو گئے۔ اب اگر سپریم کورٹ پھر اس کو کہتا ہے تو یہ سپریم کورٹ پہ رہنے دے، سپریم کورٹ کرے۔ اس میں اگر ہم کہیں گے کہ جی نہیں سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے یا سپریم کورٹ یہ نہیں کرے گا تو میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہوگی، کیونکہ عوام نے مینڈیٹ پیپل پارٹی کو دیا ہے اور یہ پیپل پارٹی کا حق ہے کہ وہ اپنا پرائم منسٹر چوز کرے، پرائم منسٹر لے آئے، کیونکہ ہم اتحادی ان کی، ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ جس کو بھی لائیں گے ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا جی۔ سینیٹر زاہد خان صاحب جی کہتے ہیں کہ جس کو بھی لے کے آئیں گے ہم اسے بات کریں گے، ساری بات جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ پہ چھوڑ دی ہے۔